الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,00,000 سے زائد جان نثار ساتھی اور صحابہ کرام عطا فرمائے تھے۔ ان صحابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک منفرد اور ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو بہت سی باتوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم اس سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت حاصل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی تعلق قبیلہ قریش سے ہی تھا، اور قریش کی ایک شاخ بنو تمیم ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کی اس شاخ اور خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ دونوں حضرات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں جا کر مرہ بن کعب پہ مل جاتا ہے، اور آگے دونوں کا سلسلہ نسب ایک ہی ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں مشابہت موجود ہے کہ دونوں کا نسب اوپر جا کر ایک ہو جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نام میں بھی مشابہت رکھتے ہیں، وہ اس طرح کہ دونوں کا نام اسلامی ہے، وگرنہ جس دور میں ان حضرات نے آنکھ کھولی تو اس دور میں بتوں کی پوجا عام تھی، لوگ بتوں کی پجاری تھے۔ کسی کا نام عبد العزیٰ تھا، کسی کا نام عبداللہ تھا، کسی کا نام کوئی اور کسی کا نام کوئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہایت پسندیدہ اور اسلامی تھا، وہ ہے محمد اور احمد۔
محمد کا معنی وہ شخصیت جن کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، قابل تعریف ذات، اور احمد کا معنی مخلوق میں سب سے زیادہ جن کی تعریف کی گئی وہ احمد ہے۔ تو دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خالص اسلامی ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے، اور عبداللہ کا نام عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ تو عبداللہ نام ہونا خالص اسلامی نام ہے، جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو بہت زیادہ پسند ہیں، ان پسندیدہ ناموں میں عبداللہ نام سر فہرست ہے۔ تو دور جاہلیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشابہ ہے کہ دونوں کا نام اسلامی ہے۔ حضور کا نام محمد اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دیکھو کیسی زبردست مشابہت دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو پہلی مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ وحی کے قبول فرمانے کے بعد بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بڑی بہترین صفات کو ذکر فرمایا۔ فرمایا اللہ رب العزت آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ آپ مظلوموں کا ساتھ دینے والے، محتاجوں کی حاجت کو پورا کرنے والے ہیں، اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات اور معاشرت کی بہترین صفات کو ذکر فرمایا۔ یہ حضور کی صفات تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایمان قبول کیا اور کفار کے شر سے تنگ آ کر مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، مکہ مکرمہ سے باہر یمن کی طرف ایک علاقہ تھا، وہاں گئے تو ایک قبیلہ آباد تھا، اس کے سردار کا نام ابن دغنہ تھا۔ اس سے جا کر ساری بات آپ نے فرمائی۔ اس نے پوچھا کہ یہ سارا واقعہ کیوں پیش آیا، آپ مکہ مکرمہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ تو ابن دغنہ نے بھی پھر آپ کی وہ صفات بیان کی جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے مشابہ تھی، وہی کہ آپ جیسے آدمی کو مکہ سے کیوں نکالا گیا؟ آپ جیسے آدمی تو مکہ سے نکالے جانے کے لائق نہیں ہیں، اس لیے کہ محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جو صفات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، وہی صفات ابن دغنہ قبیلے کے سردار نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی ہے۔ تو یہ دیکھیں صفات میں مشابہت موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والے صادق کہا کرتے تھے۔ صادق کا معنی سچا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ کے مخالف بھی آپ کی صداقت کی گواہی دیتے تھے کہ آپ سچے آدمی ہیں، کھرے آدمی ہیں۔ ادھر سیدنا ابو بکر کو بھی لوگ صدیق کہتے تھے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق ہے۔ تو صادق کو صدیق کے ساتھ کس قدر مشابہت موجود ہے، یہ بات آپ حضرات خوب سمجھتے ہیں کہ صادق اور صدیق دونوں ایک دوسرے کے مشابہ لقب ہیں،
کیسی زبردست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت موجود ہے۔ اگر آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے لقب صادق کو دیکھیں، اس کے حروف گنے کتنے ہیں؟ کل 4۔ صادق کے صاد، الف، دال، کاف، 4 حروف ہے نا۔ صدیق کے حرفوں پہ غور کریں، وہ کتنے؟ وہ بھی 4۔ کیا زبردست مشابہت موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر مشابہت رکھنے والے کوئی اور صحابی نہیں ہے جس قدر مشابہت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد دوسروں کو دین کی دعوت دینا شروع کی۔ حضرت صدیق اکبر پہلے ایمان لائے، شانہ بشانہ کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر نے بھی لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی۔ نتیجتاً معروف 10 صحابہ کرام بشمول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ 9 وہ 10 صحابہ جن کو آپ نے نام لے کر ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے علاوہ 9 حضرات کو دین کی دعوت دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دعوت دی۔ تو یہ جتنے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری پانے والے حضرات تھے، تو ان دونوں حضرات کی دعوت کی وجہ سے ایمان لانے والے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کی دعوت پر 10 مبشرہ میں 9 حضرات ایمان لائے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بھی یہ حضرات ایمان لائے ہیں۔ کیسی زبردست دونوں حضرات کے اندر مشابہت موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو اے ابو بکر تجھے بناتا۔ خلیل بہت گہرے جگری دوست کو کہتے ہیں، تو رشتہ خلت۔ فرمایا اگر قائم ہوتا صدیق تیرے ساتھ تھا، لیکن تو میرا بھائی ہے اور میری غار کا ساتھی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھائی فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے بھائی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اے ابو بکر تو میرا بھائی اور غار کا ساتھی ہے۔ اب دیکھیں ایک طرف دونوں بھائی ہیں اور دوسری طرف 2 بہنیں ہیں جو ان دونوں حضرات کی نکاح میں آئی ہیں۔ ایک طرف دونوں بھائی، دوسری طرف دونوں بہنیں۔ دونوں بہنوں میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بہنیں ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ تو ایک طرف دونوں بھائی اور دوسری طرف دونوں بھائی بہنیں، کیا زبردست مشابہت موجود ہے۔ پھر دیکھیں حضرت میمونہ نکاح میں آئیں، وہ بھی بیوہ ہیں۔ ادھر حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حضرت اسماء آئی، وہ بھی بیوہ ہیں۔ تو دونوں کی بیواؤں سے شادی ہو رہی، کیسی زبردست مشابہت موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی متعدد شادیاں کی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جتنی بیویاں تھیں، نکاح میں صرف ایک بیوی کنواری تھی، باقی سب بیوہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جتنی شادیاں کی سب بیوہ تھی، ایک کنواری تھی۔ کیا زبردست مشابہت ہے یہ بھی۔ جتنی بیویاں ہیں ایک کنواری، باقی بیویاں، باقی بیوہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی جتنی بیویاں ہیں ساری بیوہ، ایک کنواری۔ تو جو کرنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھائی فرماتے ہیں۔ فرمایا نا کہ میں اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا ہے تو ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور غار کے ساتھی ہیں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے گویا کہ ابو بکر صدیق کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بھائی بنایا اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے کہ عرب کے اندر یہ رواج تھا، اگر کوئی آدمی کسی کو اپنا منہ بولا بھائی بنا لیتا یا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو اس کو حقیقی بیٹا اور حقیقی بھائی سمجھا جاتا، اور آپس میں ایک دوسرے کی اولاد کے ساتھ رشتہ ازدواج جائز نہیں تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منہ بولے بھائی ہیں، لیکن آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے ہیں تو ایک مثالی معاشرہ اس وقت قائم ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا انصار کے ساتھ عقد مواخات قائم کیا تھا، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ میں آ کر جن سے عقد مواخات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ قائم کرتے ہیں، ہاں جی، وہ صحابی انصار میں سے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ ان کو بھائی کا عقد قائم کیا، عقد مواخات قائم کیا، ان کی بیٹی کا نام جو ہے حبیبہ تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ نے حبیبہ سے نکاح کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، یعنی اپنے منہ بولے بھائی کی بیٹی سے حضور نے بھی نکاح کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نکاح کیا۔ یہ مشابہت موجود ہے۔ ایک لقمہ کی بات کہ لقمہ منہ میں ڈالا اور پریشان ہوئے، زبردست مشابہت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک کھانے کی دعوت دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے لگے تو پہلا لقمہ منہ میں ڈالا تو وہ چبایا نہیں جا رہا تھا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، گوشت ہے اور چبایا نہیں جا رہا، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبانوں سے پوچھا کہ بھائی یہ جو کھانا پکایا گیا، بکرا پکایا گیا، بکری پکائی گئی تو لگتا ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کی گئی، اس لیے گوشت اس کا کھایا نہیں جا رہا۔ تو میزبانوں نے بتایا کہ جی بالکل ہم خریدنے کے لیے گئے تھے، جن صاحب کی یہ بکری تھی وہ گھر میں نہیں تھے تو ان کی بیوی نے ہمیں دے دی اور ہم لے کر آ گئے ہیں، تو مالک سے پوچھا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی وجہ، لقمہ کھایا نہیں جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے ہاتھ پیچھے کر لیا، فرمایا قیدیوں کو کھلا دو، میں نہیں کھاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا مشابہت میں۔ آپ کا ایک غلام تھا، ایک مرتبہ وہ کھانا لے کر آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کئی دن کا فاقہ تھا، کھانا لے کر آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھانا شروع کرنے لگے، ایک لقمہ توڑا اور منہ میں ڈالا۔ منہ میں ڈالا تو ادھر غلام نے عرض کیا کہ حضرت جب بھی میں کبھی کوئی کھانے کی چیز لاتا ہوں تو آپ پہلے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ذریعے سے لائے ہو یا حرام سے، آج آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے، آج آپ نے کھانا شروع کر دیا، لقمہ کھا بھی لیا۔ تو آپ نے فرمایا اوے تو ہلاک ہو، کہاں سے لائی ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں نے جو ہے نا کوئی منتر شنتر اور نجوم، علم نجوم سے کام لے کر جو ہے نا کسی قبیلے پہ کوئی جو ہے وہ اپنا کسی ان کے مریض کو اس طرح منتر شنتر پڑے تھے تو انہوں نے جو ہے نا اس کے بدلے میں مجھے یہ کھانا دیا۔ اب علم نجوم اور منتر شنتر یہ حرام جو اپنا معاملات ہیں، جیسے کالا جادو آج کل ہم کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے کھانا حاصل کیا گیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو نہایت پریشان ہوا، فرمایا تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا، اور پھر ہاتھ کی انگلی حلق کے اندر ڈال کر کیا کرنی چاہیے کہ میں اس کو کیا کر دوں، لیکن کئی دن کا فاقہ تھا اور کئی دن کے فاقے کی وجہ سے کہہ نہیں آئی، حالانکہ منہ میں انگلی بھی ڈالی۔ تو پاس بیٹھے ہوئے کسی نے کہہ دیا کہ اگر ایک لقمہ ہی ہے کھا لیا تو پھر کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بھئی میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ جس آدمی کی جسم کی پرورش حرام چیز سے ہو وہ دوزخ میں جائے گا، تو لہذا میں یہ حرام چیز نہیں کھا سکتا۔ پاس بیٹھے ہوئے کسی آدمی نے کہا اگر آپ اس لقمے کو نکالنا ہی چاہتے ہیں تو پہلے پانی پی لیں جی بھر کے، پھر اگر کیا کریں گے تو پھر وہ ہو سکتا ہے لقمہ باہر آ جائے۔ تو آپ نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد پھر جو ہے منہ حلق کے اندر انگلی ڈالی، اس لقمے کو باہر نکال دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر مشابہت موجود ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مشکوک مال کا لقمہ کھانا پسند نہیں کرتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکوک مال کا لقمہ کھانا پسند نہیں کرتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں نے کبھی شرک نہیں کیا، مجھے بچپن سے بتوں سے نفرت تھی، اور پیغمبر تو دنیا میں کوئی ایسا آیا ہی نہیں جس نے کبھی شرک کیا ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی تھا، کبھی بھی آپ نے نہ شرک کیا نہ کبھی شرک کا سوچا، ہمیشہ بتوں سے اور شرک سے نفرت تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں بھی یہ مشابہت موجود تھی، اور انہوں نے بھی یہ بات برملا کہی کہ مجھے اپنے بچپن سے لے کر آج تک یاد ہے، میں نے زندگی میں کبھی جو ہے بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی شرک نہیں کیا، مجھے شروع سے ہی بتوں کی پوجا سے نفرت ہے اور شرک سے نفرت ہے۔ کیسی زبردست مشابہت ہے۔ پہلے اسلام میں شراب حلال تھی، بعد میں شراب حرام ہو گئی، تو جس وقت شراب حلال تھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی نہیں کبھی پی تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی اس مسئلہ میں مشابہت موجود ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھے بھی کبھی یاد نہیں کہ میں نے زندگی کے اندر کبھی شراب حلال ہوتے وقت بھی کبھی پی ہو۔ تو کیسی زبردست مشابہت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں تشریف لائے تھے جہاں پر جو علاقے کا رئیس ہوتا، خاندان کا چودھری ہوتا، سردار ہوتا، تو اس کو زبردست ہیروں کے جواہرات کے تاج پہنائے جاتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو بہت بڑی تعداد انصار کی گرد جمع ہو گئی، مہاجر بھی آ گئے۔ تو مدینہ طیبہ کے پہلے حالات یہ تھے کہ جو عبداللہ بن ابی تھا، جو منافقوں کا سردار تھا، اس کو سردار بنانے والے تھے مدینہ والے، اور اس کے لیے ایک تاج جو ہے وہ تیار ہو رہا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے سردار بنتے ہیں، آقا بنتے ہیں، لوگ آپ کی غلامی میں آتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جواہرات سے جڑے ہوئے تاجوں کی حیثیت کبھی دل میں نہ لائی، اور نہ کبھی اس کا خواہش کا اظہار کیا، بلکہ اپنی امت کو کہا بھی یہ دنیا کی زیب و زینت سے اس سے بچو۔ مرد کے لیے ویسے ہی سونے کا استعمال ممنوع قرار دیا، وگرنہ جو قبیلوں کے سردار ہوتے تھے ہاں جی وہ سونے سے لدے ہوئے ہوتے تھے، اتنا عورتیں سونا نہیں پہنتی تھی جتنا جو ہے یہ مرد پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے تاج کی بجائے جو ہے امامہ شریف، پگڑی شریف کو ترجیح دی، اور اس کی جگہ پر پگڑی پہنی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے ان کا بھی یہی طرز تھا۔ ایک مرتبہ ایک علاقے کے بہت بڑے سردار جو ہے ملنے کے لیے آپ سے آئے، اور انہوں نے بہترین موتیوں سے، ہیروں سے، سونے سے جو بہترین تیار شدہ تاج پہنا ہوا تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کو گمان تھا کہ ابوبکر صدیق بھی ظاہر بات ہے اب اپنے دور کے بڑے جو ہے وہ حکمران ہیں، تو پتہ نہیں انہوں نے کتنا سونا پہنا ہوا ہوگا۔ تو جب ملنے کے لیے آئے، ملاقات ہوئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نہایت سادہ لباس ہے، ہاں جی، اور لنگی پہنی ہوئی ہے اور سادہ سا قمیض پہنا ہوا ہے، تو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، بڑے شرمندہ بھی ہوئے کہ دیکھو میں ملنے کے لیے آیا ہوں تو میری حالت دیکھو، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آدھی دنیا کا حکمران ہے ان کی حالت دیکھو، فوراً اپنا تاج اتار دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے تاج پر پگڑی کو ترجیح دی ہے۔ تو کیسی زبردست مشابہت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق کو اس بات میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا، فتح مکہ کے بعد 2 مرتبہ حج کا موقع آیا، 2 مرتبہ حج کا موقع۔
ایک مرتبہ حج کے لیے خود تشریف لے گئے، جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور جو ہے ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیر حج بنا کر بھیجا، کہا جاؤ جا کر لوگوں کو حج کے اعمال جو ہے ان کی کمان کرو اور ان کو حج کرواؤ، مناسک بتاؤ، طریقہ بتاؤ، ساری چیز۔ تو 2 مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ فتح مکہ فرمانے کے بعد 2 مرتبہ حج کا موقع آیا۔ ایک مرتبہ حج کی امارت خود فرمائی اور دوسری مرتبہ اس آدمی کی ڈیوٹی لگائی جو بعد میں آپ کا نائب بنا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے بھی دور میں 2 مرتبہ حج کی نوبت آئی۔ ایک مرتبہ حج خود کروانے کے لیے گئے اور دوسری مرتبہ اس شخص کو حج کا امیر بنا کے بھیجا جو بعد میں ابوبکر صدیق کا نائب بنا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسی زبردست مشابہت موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کا امیر زندگی میں وہ بنتا ہے جو ان کا نائب ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ان کے حج کا امیر جو ہے وہ بنتا ہے جو بعد میں ان کا نائب ہے۔ کیسی زبردست مشابہت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک امتیازی صفت اور مشابہ صفت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جب فتوحات ہوئی، مال غنیمت آنا شروع ہوا، تو بیت المال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہوتا تھا۔ الگ کوئی جگہ نہیں تھی بیت المال کے طور پر جہاں مال جمع ہوتا۔ اور ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کا گھر بھی بیت المال ہوتا تھا، جتنی غنیمتیں آتی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوتی۔ اب دیکھنا اس بیت المال کے ساتھ ہوتا کیا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بیت المال میں مال جمع ہوتا تو وہ سارے کا سارا مال جو ہے لوگوں کی ضروریات پر خرچ ہوتا، بیت المال ہونے کے باوجود خالی ہوتا، یعنی گھر بیت المال تھا لیکن مال سے خالی۔ مال آتا تھا، ضروریات پہ خرچ کر دیتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا، فتوحات ہو رہی تھی اور مال غنیمت آ رہا تھا، گھر آپ کا بیت المال تھا لیکن گھر کے اندر مال جمع نہیں ہوتا تھا بلکہ ضروریات پہ لوگوں کے خرچ ہو جاتا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑی زبردست مشابہتیں موجود ہیں۔ ایک مشابہت یہ بھی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مکہ والوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سار کی قیمت لگا دی، انعام لگا دیا، اور ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی سار کی قیمت لگا دی اور انعام لگا دیا کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے اس کو اتنا انعام۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی انعام لگ گیا کہ جو پکڑ کے لائے اس کو اتنا انعام۔ کیا زبردست مشابہت موجود ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو آپ دیکھیں تو خاندانی اعتبار سے بہت مشابہتیں موجود ہیں۔ مثلا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی ایک نام کی 2 خواتین تھیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ایک نام کی 2 خواتین تھیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 زینب تھیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں 2 اسما تھیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 زینب تھیں، ایک زینب بیٹی تھی اور ایک زینب بیوی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں 2 اسما تھی، ایک اسما بیوی تھی اور ایک اسما بیٹی تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشابہت اس اعتبار سے بھی موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی 3 بیٹے تھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 3 بیٹے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے نام تھے عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد۔ ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے ہیں، ان کا نام تھا عبداللہ اور ابراہیم اور اسی طرح ایک ان کا تیسرا نام تھا اپنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا قاسم۔ یہ 3 بیٹے تھے۔ باہر کے 3 بیٹے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں، 3 بیٹے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ایک بیٹے کا نام ان کے کا بھی عبداللہ ہے، ایک بیٹے کا نام سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے کا بھی عبداللہ ہے۔ اب دیکھیں
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، توجہ کرنا، والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ابو بکر صدیق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ ابو بکر صدیق کون ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور سسر پہ منزل باپ کے ہوتا ہے۔ ہاں جی، ادھر جو نسبی باپ ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہے، اور ادھر جو ہے جو سسرالی باپ ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہے۔ کیا زبردست مشابہتیں یہ موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے مشترکہ واقعات میں بہت سے اور واقعات، جس طرح کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، جمعہ کا بھی واقعہ ہے اور بھی واقعات ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کندھے پر اٹھا رکھا تھا، کندھے پر اٹھا کے لے کے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھاگ گئے، اپنا مسجد سے نکلے، دیکھا بچوں کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو آپ نے ان کو کندھے پہ اٹھایا اور فرمایا دیکھو حسن اپنے نانا کے ساتھ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکل و صورت میں کس قدر مشابہ ہے، اور ساتھ کہا علی کے مشابہ نہیں ہے، یعنی نانے ورگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سن رہے تھے اور ہنس پڑے، یعنی اس بات کو سن کر۔ تو دیکھو مشابہت موجود ہے۔ اگر حضرت حسن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہوئے ہیں، سواری حضور ہے، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھے پر بھی سوار ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق سواری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے میں حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، جنہوں نے جو ہے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ادھر بھی نواسے اور ادھر بھی نواسے ہیں، یزید کی بیعت سے انکار کر رہے ہیں۔ اب توجہ کرنا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے ظلماً قتل کرایا ہے، اور ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، تو ان کو بھی یزید نے قتل کرایا۔ پھر اگلی بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تو ان کا سر مبارک کو اتار کے جو ہے ملک شام پہنچایا گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جب مکہ مکرمہ میں شہید کیا گیا، ان کا سر بھی کاٹ کر جو ہے وہ ملک شام پہنچایا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر مشابہتیں موجود ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا۔ معروف واقعہ ہے کہ ایک یہودی عورت نے آپ کو دعوت کی تھی، اور دعوت کھانے کے اندر گوشت کے اندر زہر ملا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا ایک لقمہ تناول کر لیا، اور جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے وہ ذرا کھانا زیادہ کھا چکے تھے، وہ شہید ہو گئے موقع پر۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید کھانے لگے تو کھانا بول پڑا کہ مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے۔ تو اس عورت کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، یہودی عورت تھی، کہ میں نے تو اس لیے کیا کہ جانچ سکوں کہ آپ پیغمبر سچے ہیں یا نہیں، کہ اگر میرا خیال تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، اگر آپ سچے ہیں تو یقیناً جو ہے آپ کو اطلاع مل جائے گی۔ تو آپ کو اطلاع مل گئی کہ اس کے اندر جو ہے زہر ملا ہوا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بات کو سنا تو پریشان ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا، ان کو بھی زہر دیا گیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والے بھی یہودی تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دینے والے یہودی تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو زہر کا اثر دوبارہ زہر ہو گیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو زہر کا اثر ظاہر ہو گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زہر پہلے بھی ایک مرتبہ اس سے نبرد ازما ہونا پڑا تھا، غار ثور کا واقعہ، جس طرح کہ میں نے ماہانہ اجتماع میں ذکر کیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں موجود تھے۔ تو
ایک سوراخ جس پہ کوئی کپڑا وغیرہ بند کرنے کے لیے موجود نہیں تھا، آپ نے وہاں ایڑی رکھ دی تھی، تو ایڑی سے کالے ناگ نے آپ کو ڈس لیا تھا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لعاب مبارک آپ کی ایڑی پر لگایا، تو آپ کی ایڑی مبارک ٹھیک ہو گئی تھی، زہر کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا کہ اسی زہر کا اثر بھی دوبارہ آ گیا، اور یہ بھی روایت ہے کہ یہودیوں نے آپ کو زہر دیا تھا، اس زہر کا اثر جو ہے وفات سے کچھ وقت پہلے ظاہر ہو گیا تھا۔ تو دیکھو کہ کیسی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے مشابہت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے 15 دن تقریباً پہلے کی بات ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، اور 15 دن پھر طبیعت خراب رہی بخار کی وجہ سے، اور بخار کا سبب یہ بنا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو غسل کیا تھا، اس کے بعد بخار محسوس ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، 15 دن پہلے غسل کیا، شام کے وقت کیا، بخار ہو گیا، اور 15 دن بخار رہا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے وفات پائی تو اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو آپ کی عمر 63 سال تھی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انتقال ہوا آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی۔ تو دیکھیں کیسی یہ اپنا مشابہتیں اور موجود ہیں، یہ ہم اس کو ہر چیز کو اتفاق نہیں کہہ سکتے کہ اتفاق کے ساتھ ایسا ہوا، اتفاق سے ایسا نہیں، مزاج پیغمبر اور مزاج صدیق اکبر ان دونوں میں حد درجہ کی مشابہت موجود ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر کے دن ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی پیر کے دن ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ کے پاس زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اس وقت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس موجود تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کے ذمہ کچھ قرضہ تھا، آپ نے اس وقت قرضے کی ادائیگی کے پھر معاملات کو ذکر کیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ان کے ذمہ بھی قرضہ تھا، اور انہوں نے بھی اپنے قرضے کی ادائیگی کے معاملات کے متعلق صراحت کی کہ اس طرح میرے معاملات کو نپٹایا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات فنا فر رسول تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حد درجہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لگاؤ تھا، حتیٰ کہ آپ دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو دفن ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا دفن ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ روایت میں یہاں تک آتا ہے، سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت یہ رائے سامنے آئی، مشورہ ہونے لگا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہاں دفن کریں جب فوت ہو جائیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہی پوچھا گیا، فرمائیں آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں، لیکن جب ایسا ہو کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کو، میری میت کو تیار کر کے آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر لے جائیں، اور جا کر عرض کریں کہ حضور ابوبکر صدیق آیا ہے، موجود ہے اور حاضر ہے، اگر کوئی جواب آئے تو وہاں دفن کر دینا، نہ جواب آئے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق ان کو غسل دیا، کفن دیا، کفن آنے کے بعد جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر لے آئے، اور پہلے وہاں تالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر لگا رہتا تھا، تو جب وہاں آئے تالا پہلے کھلا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے ہیں اور عرض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق حاضر ہیں، تو آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق، دوست کو دوست کے پاس لے آؤ، اس لیے کہ دوست چاہتا ہے کہ دوست کے پاس رہے۔
अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में आपके साथ दफन किया गया। ये कमाल मुशाबत है और कमाल फ़ना फिर रसूल का ये मामला है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से इस कदर लगाव था, हाँ जी, कि जो बयान करना ये इंसान के बस में नहीं है। इस कदर मुशाबत, देखिए मैंने इस बयान के अंदर किस कदर जो है मुशाबहत ज़िक्र की है। अब तो जो करना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ हैं, हाँ जी। तो अल्लाह पाक ने सहाबा किराम को हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवाह के तौर पर जिक्र किया कुरान करीम में। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और फिर इस पर दलील ज़िक्र की, फरमाया वल्लदीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। ये पूरे कुरान करीम इन आयात के अंदर जो है, हाँ जी, तो अल्लाह पाक ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को बयान किया और आगे दावे के, रसालत के दावे के जवाब में या दलील के तौर पर सहाबा किराम को पेश किया कि जो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, इनकी हालत ये है, आपस में बहुत ज़्यादा नरम दिल हैं, काफरों के मुकाबले में सख्त मिजाज हैं। और फरमाया कि इबादत का इनका ये हाल है, सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, इनकी पेशानियों पर सजदे के आसार है। ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात मसलुहुम फ़िल इंजील, ये इनकी सिफ़ात सिर्फ कुरान बयान नहीं करता, इनकी ये सिफ़ात तौरात भी बयान करती है, इनकी ये सिफ़ात इंजील भी बयान करती है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला पेश आया। बुहैरा राहिब जो है वो एक मरतबा ऐलान नबूवत से पहले की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ अबू तालिब के साथ सफ़र पर गए। बुहैरा राहिब से मुलाकात हो गई और उसने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी निशानियों से पहचान लिया और अबू तालिब को कहा कि इनकी हिफाजत करें, ऐसा ना हो कि कोई आदि मुखालफ देकर इनको नुकसान पहुँचाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी एक मरतबा इस तरह सफ़र पर गए और वहाँ बुहैरा राहिब ने आपको पहचाना, जो उनकी किताब में जो है वो उनकी निशानियाँ लिखी थी अबू बकर सिद्दीक़ की। फरमाया तुम्हारा नाम अब्दुल्ला नहीं? बिल्कुल। मक्के के रिहायशी नहीं? बिल्कुल। कबीला कुरैश से ताल्लुक़ है? बिल्कुल। बनु तमीम की से हो? बिल्कुल, उनसे हो। अच्छा, तो फिर आगे सारा बताया कि हमारी मुक़द्दस किताबों में आपके मुतल्लिक़ लिख। तो ये किस कदर ऐसी ज़बरदस्त मुशाबत है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मौजूद हैं। हाँ जी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर सिद्दीक़ के नायब हैं और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं। यहाँ अगर हम इन तीनों की मुशावहत देखें फिर एक बहुत लंबा जो है वो वक़्त चाहिए इसको बयान करने के लिए। एक वक्त ऐसा हुआ, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर से निकले तो उधर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपने घर से निकले। दोनों की आपस में मुलाकात हुई और एक दूसरे से पूछा भी घर से क्यों निकले हैं, तो कहने लगे दोनों हज़रात ही एक दूसरे से कि कई दिन का फाक़ा है, भूख बड़ी लगी है, बड़े परेशान हैं, तो भूख ने बहुत सताया, इस वजह से घर से निकले। थोड़ी देर बाद हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर से निकले तो दोनों हज़रात आपस में बातों में मशगूल थे। तो हुज़ूर ने पूछा यहाँ क्यों खड़े हो, घर से बाहर निकले बाज़ार में क्यों खड़े हो? तो दोनों ने कहा कि ये वजह है। आपने फरमाया मेरी भी वही वजह, ये मिजाज पैगम्बर और मिजाज सिद्दीक़ अकबर कैसा मिलता था। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सूरत नसर नाज़िल हुई, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फ़त्ह, जब ये सूरत नाज़िल हुई तो सहाबा किराम ने खुशियाँ मनाई कि देखो अब फतह की खुशखबरी आ गई है। अल्लाह पाक ने फरमा दिया हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि आप अपनी आंखों से देखेंगे अल्लाह के दीन में फ़ौजों की फ़ौजें आएंगी। अब देखो वाकई ऐसा हुआ। हाँ जी, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा दिया अरफात के मैदान में तो सहाबा किराम का एक ठाठे मारता हुआ समंदर सामने था। तो वाकई आपने ये देखा और सब कुछ हुआ। जब भी ये कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई सहाबा किराम खुश हुए कि फ़ौजों की फ़ौजें दीन में आने की पेशगोई है। अबू बकर सिद्दीक़ रोने लगे। सहाबा किराम ने पूछा कि ये तो कोई रोने का मौका नहीं है, ये तो खुशी का मौका है कि फतह की खुशखबरी है, दीन के फैलने की, दीन के गलबे की खुशखबरी है। अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया मैं इसलिए रोता हूँ कि हुज़ूर के दुनिया से रुखसत होने की इसी आयत के अंदर भी पेशगोई है।
کہ حضور کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا کہ دین دنیا میں پھیل جائے۔ جب دین دنیا میں پھیل جائے گا، حضور کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائے گے۔ مزاج پیغمبر اور مزاج صدیق اکبر کس قدر ملتا تھا۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اور یہی وہ حضرات تھے جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لے کر پوری دنیا کے اندر پہنچا دیا، اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت سب حضور پر قربان کر دیا۔ آج میں اور آپ اگر آج مسلمان ہیں تو یہ صحابہ کرام کی محنت کی وجہ سے مسلمان ہیں، کہ ان لوگوں نے پوری دنیا کے اندر دین کو پہنچایا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ خیر خواہ اگر کوئی طبقات موجود ہیں ان میں صحابہ کرام سر فہرست موجود ہے۔ آج جتنا دین ہمارے پاس موجود ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دنیا کے اخلاقیات، معاشرات، عبادت، جتنے دین کے شعبے ہیں اور ان کے متعلق معلومات ہیں، ساری کی ساری ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کر رہے ہیں، اور اس دین میں ایک پل درمیانے موجود ہے۔ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے تھے، حضور نے حج کیسے کیا، زکوٰۃ کی تفصیلات کیا بیان فرمائیں اور کیا معاملات تھے، 24 گھنٹے کے دین کے صحابہ کرام نے دیکھا ہے اور اس کو نقل کیا ہے اور پھر عملی طور پر اس کا نفاذ کیا ہے۔ حج اور پوری دنیا کے اندر ان کی وجہ سے غلبہ نصیب ہوا ہے۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آیت استخلاف میں اس کی پیشگوئی فرمائی تھی، کہ فرمایا نا کہ کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ رب العزت جو ہے اس کائنات میں خلافت کا نظام جاری فرمائیں گے، جس طرح کہ اس سے پہلے ایسا ہوا ہے کہ نائبین انبیاء کے ہوئے ہیں، تو انبیاء کے نائبین کے ذریعے پوری دنیا میں دین پھیلے گا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سب کے سب صحابہ کرام، یہ ایسی بہترین جماعت تھی جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لیا، اور اس دین کو لینے کے بعد پوری کی پوری تشریح کو اور دین کو جو ہے پوری امت تک پہنچا دیا۔ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو ہم کراس کریں اور ڈائریکٹ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لینا چاہیں تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، اور صحابہ کرام نے ساری کی ساری باتیں حضور سے لے کر، حضور کے افعال کو لے کر ہم تک پہنچا دیا۔ وہ امت مسلمہ کے بہترین موسم ہیں، بہترین محسنین ہیں۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو جمادی الثانی کا مہینہ اور یہی تاریخیں ہیں آج، ہاں جی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے حکمران اگر دنیا میں موجود ہوں تو پوری دنیا کے اندر کوئی بھی انسان بھوکا نہ مرے، کوئی بھی انسان جو ہے شکوے شکایت نہ رکھے۔ اللہ رب العزت جو ہے ایسے ہمیں حکمران نصیب فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے متقی پرہیزگار حضرات ہم سب کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین میں بہترین نمونہ ہیں۔ اللہ پاک ان حضرات کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔